الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الابس کا خلاصہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الابس مکی ہے۔ اس میں یہ واضح فرمایا گیا کہ مومن بظاہر جتنا بھی غریب ہو بہت عزت والا ہے، اور کافر جتنا بھی دنیاوی جاہ و جلال رکھتا ہو ذلیل و رسوا ہے۔ یہ سورۃ مبارک اس وقت نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو تبلیغ فرما رہے تھے، اور سرکش سردار نادار مسلمانوں کے پاس بیٹھنا اپنی عزت کے منافی سمجھتے تھے۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر خدمت ہوئے، اور وہ بار بار بلند آواز سے پکارنے لگے، یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے آپ مجھے بھی سکھائیں۔ ان کا یہ رویہ اس دعوتی عمل میں رکاوٹ بن رہا تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا تو یہ سورۃ مبارک اس وقت نازل ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ایک نابینے صحابی کا آنا آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرا ہے، شاید وہ مزید سنور جائے یا اسے نصیحت سے مزید نفع ملے، لیکن جو سرکش سردار لاپرواہی دکھا رہے ہیں آپ کی توجہ انہی پر مبذول ہے، حالانکہ ان کا حق کو قبول نہ کرنا آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، لیکن جو گشیت الہی میں ڈوبا ہوا آپ کی بارگاہ میں بھاگتا ہوا آیا ہے، آپ اس کی طرف توجہ مبذول نہیں فرما رہے۔ یہ قرآن تو صرف ایک یاد دہانی ہے، جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے۔ وہ بلند و پاکیزہ صحیفوں میں محفوظ ہے اور بڑے معزز لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ سرکش انسان پر اللہ کی مار ہو، یہ کتنا ناشکرا ہے۔ یہ کیوں غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کر کے انسانی قالب میں ڈھالا، پھر اس پر زندگی کی راہیں آسان کر دیں، پھر اسے مار کر قبر میں پہنچا دیا، اور جب چاہیں گے اسے زندہ کریں گے۔ وہ حکم الہی تو مانتا ہی نہیں، اسے چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ ہم نے ہی آسمان سے موسلا دار بارش برسائی، پھر زمین کو پھاڑا، پھر اس سے غلہ، انگور، سبزیاں، زیتون، کھجوریں، گھنے باغات، پھل اور چارہ اگایا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہے۔ تو جب وہ کان پھاڑنے والی قیامت آ جائے گی، اس دن انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر کسی کو فقط اپنی فکر ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ مسکراتے اور خوشیاں مناتے ہوں گے، اور کچھ چہرے گرد آلود ہوں گے، انہیں سیاہی نے ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ کافروں اور فاجروں کے چہرے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔